ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے بارے میں کہ وہ ناشکری کی روش اختیار کریں. اس چیز کو اللہ بندوں کے لیے پسند نہیں فرماتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم کفر کرو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے خیر ہے جی کفر کرتے رہو. وہ ساتھ ہی اللہ نے کلیئر کیا مجھے پسند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَاهُ لَكُمْ، تو اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی جان. ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں پھر بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس سے بھاگ کے کوئی کہاں پہ جا سکتا ہے. اور یہ راز یقین کریں یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ ریاکاری جو ہے یہ تو قیامت دن پکڑی جائے گی، فرشتے بھی نہیں ریاکاری پکڑ سکتے. یہ اللہ ہی ہے جو انسان کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. کتنی احادیث موجود ہیں کہ فرشتوں نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لکھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا. سر یہ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں نا، یہ صرف جیسے انسان کو ایک فزیکل ٹینجیبل چیز سے نا ذرا اٹریکشن ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے فرشتے جو نازل کیے 5000 یا 3000، تو یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے تھا. اللہ کو فرشتوں کی حاجت ہے کسی کو شکست اور فتح کے لیے، لیکن انسان کوانٹٹی سے متاثر ہوتا ہے کہ اچھا وہ کافر جو ہیں 1000 ہیں تو 3000 فرشتے بھی آ گئے ہیں. فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا. اور فرشتہ بھی کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سامنے ایک سوئچ کی فارم ہے. اصل تو ڈیوائن سپارک تو اللہ کا امر کن ہے. سوئچ کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر بجلی نہ ہو تو یہ کسی کو نہ پنکھے کو آن کر سکتا ہے نہ اسی کو. وہ اللہ کا امر کن ہے. فرشتے بھی صرف ایک سامنے ایک آپ سمجھ لیں سکیچ کی فارم میں موجود ہے. اصل تو خدا کا امر ہی جاری ہے. تو کئی ریاکار آئیں گے، ان کی نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی. وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. سر فرشتوں نے تو اسے سخی بھی لکھا ہوا ہے، قاری بھی لکھا ہوا ہے، اس کی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو تم نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں بڑا فیاض کہیں، لوگ تمہیں بڑا قرآن کا عالم کہیں، اور لوگ تمہیں جو ہے وہ کہ بڑا بہادر ہے. تو دنیا میں تمہاری بہت تعریف ہو چکی، تینوں کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب خود ہی رکھا ہوا ہے. اصل حساب اللہ کے پاس ہے، اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کے اوپر فیصلہ فرمانے والا ہے. بسا اوقات انسان سے عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ دل میں خدا کی طرف راغب تھا اور پھر کہیں اس سے نفس کی سستی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمانے والا ہے. اس کی رحمت کے بغیر تو کوئی بھی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا اس کی رحمت سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک مجھے میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے. تو سر ہم تو پھر کس کھاتے میں؟ اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی پرہیزگار کوئی نہ ہو، جتنا مرضی ہو جائے، اللہ سے بے نیاز نہیں اپنے آپ کو کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. انا اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا. لیکن یہ بات یاد رکھنا بے شک ہم نے ناشکرے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ. یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسا ہو گیا کہ اس کے بعد تو قرآن پاک کی انٹینسٹی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات ہے، وہ تو پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں نازل ہوا تھا، تو کافروں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد کوئی آیت ایسے نازل نہیں ہوئی کہ بھئی کافر چونکہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اب لہذا جو بعد میں پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے قرآن کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 154 کیا قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگیں گی یا مسلمانوں والی کافروں کے اوپر. اس میں نے ڈیٹیل سے اس ایشو کو ایڈریس کیا. خوارج والا ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، اور اس میں نے
حالیہ ایک بہت بڑی پھکی دی ہے کہ یہ جو اکثر جو لوگ یہ راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے قرآن سے وہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں سورہ قلم کی بعد ذالک زنیم، کہ گستاخ رسول جو ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، آؤٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہوتا ہے، حلالی نہیں ہوتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو یہ تو کافر والی آیت ہے، یہ آپ بریلوی علماء جو ہیں دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو آیات کافروں والی ہے۔ مسلمان کے بارے میں تو کہیں نہیں آیا کہ مسلمان کوئی گستاخ رسول ہو تو وہ یہ ہوگا، یہ تو کافر کے بارے میں تو کہیں گے نہیں وہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے، جو بھی وہ حرکت کرے گا اس میں فٹ ہوگا۔ تو سر آپ بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ چاہے بتوں والی آیات ہیں چاہے وہ کافروں والی آیات ہیں، آپ پہ بھی فٹ ہوں گی۔ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیات تو یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا، وہ کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر اس نبی کو بھی ماننا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے ان کو چڑ تھی، تو یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن کیا میلاد کے جلسوں میں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے اسی کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے؟ تو یہ تو کافروں والی آیت ہے، یہ کیوں مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آفاقی ہیں، تو یہ آیات بھی آفاقی ہیں۔ کفر کا مطلب ہے ناشکری کی روش، انکار عمل سے بھی ہو سکتا ہے، عقیدے سے بھی۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان، بندے کے اسلام اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے، عملاً کافر ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے، یہ تو مسلم کی حدیث ہے، تو ترمذی میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور ترمذی میں جو شفیق تابعی کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی صحبت کی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ترک نماز کے علاوہ کسی کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام میں یہ چیز ایگریڈ اپان تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان رہے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، ظاہر قانوناً اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، باقی اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر لکھا جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ یہ ایٹیٹیوڈ مشرکوں والا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ پیئیں گے اس شراب میں سے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور کافور کیا ہے؟ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ سر کوئی نہر کھودنی نہیں پڑے گی، کوئی پمپ نہیں لگانا پڑے گا، جنت میں کوئی پائپ نہیں لگانا پڑے گا، جہاں جنتی اشارہ کریں گے وہاں اس کی نعمتیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو سر یہ اس پہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے نا، یہ کن فیکون ہے نا، جو اس میں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مخلوقات کو بھی شریک کر لے گا، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کوالٹیز دے گا جو انسان چاہتا ہے۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا، دنیا میں تو خواہش نہیں پوری ہو سکتی، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دے دی ہیں۔ خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ موت نہیں آتی، انسان کو نہیں آئے گی۔ کن فیکون، وہ جو خواہش کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، انسان بھی یہ کوالٹی حاصل کر لے گا۔ خالق اور مخلوق کا لمیٹڈ ان لمیٹڈ وہ فرق اپنی جگہ رہے گا، انسان ڈیپینڈنٹ تو الٹیمیٹلی خدا پہ ہی ہوگا، لیکن یہ کوالٹیز جو انسان دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے مجھے ملے، جو امپاسبل ہے وہ مل جائیں گی۔ بخاری میں آتا نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا میدان محشر میں۔ جنتی جو ہے وہ پریشان ہونے ہوں گے جب وہ یعنی لایا جائے گا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، جب وہ قتل ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہو جائے گی کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور دوست کی جو ہے وہ خوشی کے لیے نکلیں گے کہ شاید ہمارا کوئی فیصلہ ہونے لگا ہے، ان کے لیے وہ بری خبر ہوگی کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا جی، دنیا کی بڑے سے بڑی ناکامی اس ناکامی کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے جو میدان محشر میں اٹھانی پڑے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی، جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے بہا کر۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ تھے جو پوری کرتے تھے اپنی منتیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر
ہر سو پھیلا ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ منت ایک تو منت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، الستو بربکم قالوا بلی، وہ تو بڑی منت ہم نے مانی ہوئی ہے نا، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا۔ اور ایک دنیا میں بھی جو خدا کے لیے منت کوئی عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور ایک منت وہ بھی ہے جو انسان مانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آ گیا واضح کہ منت کبھی مصیبت کو نہیں ٹالتی بلکہ کنجوس کا مال ہی نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ صدقے سے مصیبت ضرور ٹلتی ہے منت، لیکن جب آپ مانیں گے ونس، اس کے بعد آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور منت کا کفارہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہی ہے جو قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ آیا ہے۔ وہ کون سا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، غلام نہ ملے تو آپ نے 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے۔ منت توڑنے کا بھی کفارہ یہی ہے اور قسم توڑنے کا بھی۔ لیکن ایسی منت جو خلاف شرع ہو، مثلا میرا بیٹا ہوا تو اس کی اتنی لمبی چوٹیاں رکھ کے فلاں دربار پہ جا کے کاٹوں گا، تو ایسی منت کو آپ توڑنا واجب ہے، اور اس منت کو توڑنے پہ آپ کو کفارہ بھی نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ منت ہی جعلی تھی۔ تو وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے شر سے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ کس کی محبت میں؟ اگر ہاں کی ضمیر اللہ کی طرف لے جائیں تو اللہ کی محبت میں، اور ہاں کی ضمیر اگر کھانے کی طرف لے جائیں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں اس کھانے کے، اس کے باوجود، اس کھانے کی طمع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے لیے ایثار کر دیتے ہیں۔ تو دونوں معنوں پہ اللہ والا جو مفہوم ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ لگتا ہے، چاہے وہ کھانے کی طلب میں بھی، طلب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کی محبت میں کھانے کو خرچ کر دیتے ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ سپورٹو بھی ہو گیا اس کو، یہ وہ والا مفہوم کہ اللہ کے لیے، تو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اس کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، یا اس کے چہرے کی زیارت کے لیے یہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کھانا کھلانے کے عوض، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے کے عوض نہ تو تم سے کسی اجر کے خواہ ہیں اور نہ کسی شکریہ کے بھی۔ وہ شکریہ کے بھی نہیں، اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی فلاں کی مدد کی، اس نے 2 بول بھی نہیں بولے شکریہ کے، تو اللہ فرماتا ہے نیک بندے تو یہ 2 بول بھی شکریہ کے کسی کے سننے کے روادار نہیں ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے اللہ کے ہاں یہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں جو لوگ ظاہر ہے اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑی سخت حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، وہ تو پھر شرک خفی میں آ جاتی ہے چیز۔ تو اللہ کے نیک بندے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے ہی جزا لیں گے، بلکہ حسن بصری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، کہ یار یہ پتہ نہ چلے کسی کو، اس میں کہیں سے کوئی آمیزش نہ ہو جائے ریاکاری والی معاملہ، اس لیے چھپا کے نیکیاں کیا کرتے تھے۔ کئی ایک واقعات ہیں اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور عطا فرما دے گا اس دن۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور یہ جزا ہوگی ان کے صبر کے بدلے میں۔ پورا دین ہی صبر ہے سر، ادھر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ صبر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کتنے اپنے کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، روزہ بھی صبر ہے، نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا، اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑنا صبر ہے، پورے کا پورا دین سینٹرڈ اراؤنڈ صبر ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کو نماز سے بھی پہلے ذکر کیا ہے، اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ یعنی صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس ان کو ملے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پہ جو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنتی یعنی پلنگوں کے اوپر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
وہاں ان کو نہ سورج کی تپش سے کوئی تنگی والا معاملہ ہوگا، نہ ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹھنڈک والا معاملہ ہوگا، بڑا معتدل موسم ہوگا جنت کا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو سیڑھی لگانی پڑے یا اوپر چڑھنا پڑے، وہ اتنے لٹکے ہوئے گچھے ہوں گے کہ وہ آپ ہاتھ سے توڑ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے ضمن حدیث آ گئی، بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اس دوران آپ علیہ السلام چند قدم آگے چلے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جس سے پہلے نہیں دیکھا؟ تو آپ فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی، اور وہاں پہ میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ لوں، لیکن پھر میں نے اس کو ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ جنت کی کوئی چیز دنیا میں آ گئی اسے فنا نہیں ہے، جتنا کھائیں گے اتنا اور بن جائے گا، تو میں نے پھر اس کو ترک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے آپ کو جنت دکھائی ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور آپ کا ہاتھ مبارک دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت تک اپروچ بھی آپ فرمایا میں نے ارادہ کیا توڑنے کا۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم جو بشریت کلیم کرتے ہیں تو وہ ہم ایز اے اسپیشیز کرتے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے کوئی انسان بھی، بلکہ انسانیت کو ناز ہے ہم کے اوپر۔ یہ جب نبی علیہ السلام کی بشریت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اسپیشیز کے طور پہ ہو رہا ہے، آپ کی کوالٹیز کے طور پہ نہیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لہذا توحید کو بیان کرتے ہوئے توہین والا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے۔